الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کے حضور سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ گرامی قدر احباب، اللہ پاک کا کروڑا فضل و احسان اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے عرس پاک کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ باری تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نیک بندوں کا دامن تھاما ہوا ہے۔ اولیاء اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان سے نسبت، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ تعلق اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمارے کام آئے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اے میرے بندے، تو ان لوگوں کی سنگت اختیار کر، تو ان کے ساتھ جڑ جا، ان کے ساتھ مل جا جو صبح اور شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ صبح شام ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جا، ان کے دامن کو تھام لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کی سنگت میں جمع رہے جو ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان کے چہرے سے مت ہٹا، ان کو تکتا رہے، ان سے دور نہ جا، ان کی بارگاہ میں بیٹھا رہے، ان سے ملتا رہے، ان کی سنگت اختیار کر لے اور ان کے چہرے سے اپنی آنکھوں کو مت ہٹا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو تو دنیا کی زینت کو چاہتا ہے جو ان سے تو دور ہونے والا، یعنی اگر تم ان سے نظریں ہٹا لو گے تُرِيدُ زینت الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زینت کے، دنیا کی حیات کے طلبگار بن جاؤ گے۔ اب اس آیت مقدسہ میں دو الفاظ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ساری آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن علماء نے دو کلمات ایسے ہیں جس کے بڑے پیارے معنی بیان فرمائے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ چاہتے کیا؟ وجہہ، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ ان دو کلمات کے علماء نے دو
ایک معنی عالمانہ معنی، ایک عالمانہ معنی ہے یریدون وجہہ، کہ وہ چاہتے کیا ہیں، وہ ہر وقت اپنے مولا کی رضا کی طلبگار رہتے ہیں، وہ اس کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں، اس کے خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کے خیالوں سے، اس کے ذکر سے ان کے دل منور ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت وجہہ اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یعنی پہلا معنی عالمانہ معنی علماء نے مفسرین نے بیان فرمایا یریدون وجہہ، ان لوگوں کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا رہے، ان سے نسبت اور تعلق کو جوڑے رکھ جو اس کی طرف میں رہتے ہیں، جو اپنے مولا کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں، اپنے مولا کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، جو اپنے مولا کی یاد میں دن رات تڑپتے رہتے ہیں، جن کے دلوں کو قرار نصیب نہیں ہوتا اللہ کے ذکر کے بغیر، جن کے دل اس کے عشق میں چلتے رہتے ہیں، جن کے دل میں ایک بھونچال جمع رہتا ہے، جن کا دل اپنے مولا کی یاد کے لیے تڑپتا رہتا ہے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ پہلا معنی بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی عاشقانہ معنی ہے، صوفیاء نے بیان کروایا۔ اب وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے، تو یریدون وجہہ، صوفیاء اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی طلب میں رہتے ہیں، لیکن دنیا کی خاطر نہیں، جنت کے خواہش میں نہیں، جہنم کے ڈر کی وجہ سے اس کی یاد میں نہیں رہتے، بلکہ وہ اس کو یاد کرتے ہیں فقط اس کے مخڑے کے دیدار۔ وجہہ یریدون وجہہ، وہ ایک ہی طرف میں رہتے ہیں کہ یاد کا کبھی دیدار ہو جائے۔ وہ اللہ کی یاد میں تڑپتے ہیں، اور تڑپتے کسی خواہش کی خاطر نہیں، کسی طلب کی خاطر نہیں، کوئی دنیا یا آخرت کی نعمت کی خاطر نہیں، بلکہ وہ تڑپتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں فقط اس کے دیدار کی خاطر۔ اور اس آیت مقدسہ کی تائید اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ دنیا میں ایمان والوں میں سب میں اچھے کون ہیں، سب سے اچھے لوگوں کی نشانی نہ بتاؤں، ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ صحابہ سراپے عجز و نیاز بن کے، سراپے ادب بن کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تم میں بہترین وہ ہیں جب تم ان کا دیدار کرو، جب تم ان کے چہروں کو تکو، جب تم ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے۔ تم میں سے بہتر وہ ہیں جن کے دیدار سے، جن کے چہروں کو تکنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، مولا کی یاد دلا دے ان کا دیدار۔ اور یاد رکھیے جن کو دیکھنے سے اس کی یاد نہ آئے، جن کو دیکھنے سے مولا کی یاد نہ آئے، ان سے بطور انسان اور بطور مسلمان تعلق رکھو، ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو، لیکن یاد رکھو وہ تعلق مریدی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کی ارادت اختیار نہ کرو، تعلق رہے بطور مسلمان ان کے ساتھ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تعلق رہے، مگر جن کو دیکھنے سے مولا کی یاد نہ آئے، جن کی زیارت سے اللہ کی یاد نہ آئے، ان کے ساتھ مریدی والا تعلق نہ جوڑو، کیونکہ مرید انسان کس لیے بنتا ہے؟ حضور غوث الثقلین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہوتا ہے جو ہر شے سے اپنا تعلق توڑ کے اللہ کا ارادہ کر لے، ہر شے سے کٹ کے، دنیا کی خواہشات سے، لذات سے، نعمتوں سے کٹ کے جو اللہ کا ارادہ کر لیتا ہے وہ مرید ہے۔ اور اسی طرح شیخ بھی وہ ہوتا ہے جو مرید کے دل کا ناتا ہر شے سے علیحدہ کر کے فقط ایک رب کی ذات کے ساتھ جوڑ دے، وہ شیخ ہوتا ہے، وہ مرشد ہوتا ہے۔ اور جو تمہارے دل کا رابطہ اس کی بارگاہ سے نہ جوڑے، اس کے ساتھ پھر ارادت کا مریدی کا تعلق نہ جوڑے۔ تو
اللہ کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا حاصل کرنا، مولا کا قرب حاصل کرنا، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کے عشق کا حصول، یہ اس تصوف اور طریقت کا مقصد ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہ ہو، یا جن کے پاس آنے جانے سے تمہارا یہ مقصد پورا نہ ہو، ان کے ساتھ تعلق رکھو لیکن ان کے مرید نہ۔ اور پھر اگر اولیاء اور ولایت اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے ولایت کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، لیکن 4 بڑے اہم معنی۔ ولایت کا پہلا معنی ہے محبت، تو ولی اس کو کہتے ہیں جو محبت کرنے والا۔ اس معنی سے ولایت کا معنی ہے محبت، تو ولی پھر وہ ہوگا جو محبت والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ولایت کا معنی ہوتا ہے قربت، قرب، تو ولی پھر اس معنی کی روح سے وہ ہوگا جو قریب والا ہو، قرب والا ہو۔ ایک معنی ولایت کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ ولایت کا معنی ہوتا ہے کفالت، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح وغیرہ کے موقع پر یا ویسے بھی کہتے ہیں کہ فلاں کا ولی ہے، یعنی یہ شخص اس کی کفالت کے اندر ہے۔ بچہ ہے، اس کا جو ولی ہوگا وہ ولی اس کی کفالت کرنے والا ہوگا، اس کی نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا ہوگا۔ تو اس معنی کی روح سے ولی بنتا ہے نگہبان، جو نگرانی کرنے والا ہے۔ اور ایک معنی، چوتھا معنی ولایت کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ ولایت کا معنی ہے قرب، یعنی قریب والے کو ولی کہتے ہیں۔ یہ 4 معنی ولایت کے بیان کیے گئے۔ اور ولایت کا ایک معنی مدد و نصرت بھی ہوتا ہے، تو اس معنی کی روح سے ولی وہ ہوگا جو مددگار ہوگا۔ یعنی جب ولایت کا معنی مدد و نصرت کیا جائے تو ولی پھر وہ ہوگا جو مددگار ہوگا۔ اب ولایت کے ان معنی کی روشنی میں ہم ولی کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب پہلا معنی ہم نے کہا ولی وہ جو محبت والا ہو۔ اگر ولایت کا معنی مودت اور محبت لیا جائے تو ولی وہ ہوگا جو محبت والا ہو، یعنی وہ شخص جس کی محبت خالصتاً اللہ کی خاطر ہو جائے، جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والا ہو جائے، اللہ کا سچا اخلاص والا محب بن جائے، اللہ سے محبت جس کی خالص ہو جائے وہ ولی۔ یعنی جس کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے وہ ولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یحبونہم ویحبونہ، یعنی وہ یحبونہم یعنی وہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ولایت دراصل دوہرا رشتہ محبت ہے۔ رشتہ محبت ہے بین العبد والمعبود، بندے اور معبود کے درمیان، بین المخلوق والخالق، خالق اور مخلوق کے درمیان یہ دوہرا رشتہ محبت ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے مولا کی محبت کے اندر مگن ہو جائے، جب بندہ مولا کی ذات کے ساتھ تعلق محبت قائم کر لے اور پھر اللہ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، وہ بندہ ولی ہو جائے۔ یہ دوہرا رشتہ محبت ہے بین العبد والمعبود، بندے اور مولا کے درمیان۔ جب بندہ اللہ کی، مولا کی محبت میں خالص ہو جائے اور پھر مولا بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو وہ بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ ولی ہو جاتا ہے جس کی محبت خالص ہو جاتی ہے، اور جس کی محبت اللہ کے لیے خالص نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کی محبت کے اندر کمی ہو وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور ان بندوں کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے حضور میرے ساتھ میرے گھر چلیے،
میری بیٹی وہ روئے جا رہی ہے اور اتنا روتی ہے کہ اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، کمزور ہو گئی، نحیف ہو گئی، صحت گر گئی، آپ چل کے اس کو نصیحت کیجیے۔ حسن بصری اس شخص کے ساتھ چل پڑے اور جب اس کے گھر گئے اس بیٹی سے پوچھا، اس کو نصیحت کی کہ بیٹی ذرا اپنی جان کے اوپر رحم کر، اپنے اوپر نرمی اختیار کر، کیوں اس قدر روئی جا رہی، آنسو بہائی جا رہی، تمہاری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، تو کیوں نہ تھوڑا رونے کا سے احتراز کر، اپنے رونے کے اندر کمی کر۔ تو وہ نیک بخت عرض کرتی ہے، حضور میرا رونا دو میں سے ایک وجہ سے ہے، میں دو میں سے ایک وجوہات کی وجہ سے میں روتی ہوں، اور وہ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں اپنا دیدار کروانا ہے، اللہ نے جنت میں اپنا دیدار کروانا ہے، اور میں سوچتی ہوں کیا میری آنکھیں اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے؟ کیا میری آنکھوں میں یہ طاقت ہے؟ میری آنکھیں اس قدر پاکیزہ ہیں کہ وہ مولا کا دیدار کر سکے؟ اور اگر وہ دیدار نہ کر سکے پھر ایسی آنکھوں کا رو رو کے نابینا، اگر یہ آنکھیں مولا کے دیدار کے قابل نہیں، اگر یہ اللہ کے دیدار کے قابل آنکھیں نہیں ہیں، تو پھر ان کا رو رو کے نابینا ہو جانا یہ بہتر ہے، بس اس لیے روتی ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میری آنکھوں کو اللہ نے اپنا دیدار کروانا ہے، میری آنکھوں کو یہ اللہ نے عزت بخشنی ہے کہ مجھے اللہ اپنا دیدار کروائے گا، پھر میں اس لیے روتی ہوں کہ یہ دو آنکھیں کیا ایسی ہزار آنکھیں بھی آ جائیں تو اس ایک نعمت کے شکرانے کے طور پہ ان کو بہا بہا کے ضائع کر۔ اگر تو ان کو دیدار نہیں ہونا پھر تو ان کا ضائع ہو جانا بہتر ہے، اور اگر ان کو دیدار الہی ہونا ہے تو پھر میں یہ دو آنکھیں کیا ہزاروں آنکھیں بھی ہوں تو رو رو کے اس نعمت کے شکرانے میں قربان کرتا۔ یہ اگر اللہ کے ساتھ محبت خالص ہو جائے بندے کی، اگر اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق خالص اخلاص والا ہو جائے، پھر اللہ اس بندے کو اپنا ولی بناتا ہے۔ دوسرا معنی ولایت کا قرب ہم نے کیا، قربت قریب ہونا، یعنی جیسے قریب والے رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ دادا، وہ آپ سنتے ہیں نکاح کے اندر لڑکی کے ولی کون ہے، اس کو بلایا جائے نکاح کے لیے تو قریب والے کو ولی کہتے ہیں۔ اگر ولایت کا معنی قربت لیا جائے تو معنی ولی کا یہ ہوگا قریب والا، جو اقرب ہو، جسے مولا کا قرب مل جائے وہ ولی بن جائے، اور جو مولا کی بارگاہ سے دور رہے، جو اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال نہ ہو، جسے اللہ اپنے قریب نہ کرے، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق کئی قدم اس بندے کی طرف آگے چلتے ہیں۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنا اس کو قرب کی دولت ملتی جاتی ہے، جتنا بارگاہ الہی کے بندہ قریب ہوتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو ولایت کے مقامات عطا کرتا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس سے اللہ اپنا ولی بناتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اور تیسرا معنی ولایت کا ہم نے کہا کفالت، نگہبانی، یعنی ولی اس معنی کی روح سے وہ شخص ہوگا جو کفالت کرنے والا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ولی وہ شخص ہے جس کے سارے معاملات کو اللہ نے اپنی کفالت کے اندر لے لیا۔ یعنی جب بندہ اپنی رضا کو مٹا دیتا ہے، اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، خود کو مٹا دیتا ہے، ایسے شخص کو پھر اللہ اپنی کفالت کے اندر لے لیتا۔ اللہ اس کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے، بندہ پھر چاہے اس کے ساتھ دنیا ظلم و ستم کرے، اس کے ساتھ جو جو معاملات کرے، بندہ اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتا۔ سبحان، پھر مولا اس کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے
اور ایک شخص آپ کے ساتھ بحث کرنے لگ گیا، برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کو بار بار، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں میرے یار غار کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے شخص، لیکن حضور سر انور نیچے کر کے مسکرا رہے ہیں۔ وہ شخص برا بھلا کہتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شان میں کچھ گستاخی کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر نے جواباً اسے کوئی بات کہی۔ جب تک صدیق خاموش رہے حضور مسکراتے رہے، اور جیسے ہی صدیق نے کوئی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ اب وہ یار غار جو عشق و وفا کا پیکر ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو جاننے والا ہے، حضور کی معرفت رکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار ہیں، پیچھے پیچھے چل دیے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں خاموش رہا آپ بیٹھے رہے، اور میں نے ایک بات کی اس شخص کی باتوں کے جواب میں، آپ واپس سے تشریف لے آئے، گھر آ گئے، کیا وجہ ہے؟ کوئی مجھ سے کوئی برائی تو نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی بڑی ایسی بات تو نہیں ہوگی جس نے آپ کو ناراض کر دیا اور آپ چل کے واپس آ گئے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک وہ شخص تمہیں برا بھلا کہتا رہا، تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو تمہاری طرف اس کو جواب دے رہا تھا، اور میں اس فرشتے کے جواب سن سن کے مسکرا رہا تھا۔ فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اور میں اس کے جواب سن کے مسکرا رہا تھا۔ اور جب تم نے اپنا جواب خود دیا، اپنا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اللہ نے فرما دیا کہ اب بندے نے میری کفالت کو چھوڑ دیا، اب یہ اپنا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے آیا، اللہ نے اس فرشتے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں وہاں سے چل کے واپس آ گیا۔ پتا چلا جب تک بندہ اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کے سارے معاملات کو دیکھتا جاتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا جاتا ہے، بندے کی کفالت کرتا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی کفالت چھوڑ دیتا ہے۔ تو پتہ چلا ولی وہ ہے جس کا ہر معاملہ، جس کی ہر رضا، جس کی ہر خواہش، جس کی ہر تمنا، جس کی ہر طلب رضا الہی کے سامنے قربان ہو جاتی ہے، وہ ولی بنتا ہے۔ اور آخری معنی ولایت کا، کہ ولایت کا معنی ہے مدد و نصرت، یہ چوتھا معنی ولایت کا بیان کیا گیا۔ تو اس کی روح سے ولی وہ ہے جو مددگار ہوتا ہے، سارا زمانہ اس سے دعائیں کرواتا ہے، اللہ اس کی باتوں کو رد نہیں کرتا، بیمار اس کے پاس آتے ہیں، اس کی دعاؤں سے اللہ ان کو شفا یابی عطا فرماتا ہے، جن کے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے اللہ اس ولی کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے رزق میں کشادگیاں عطا کرتا ہے۔ سارے جہان کا ولی مددگار ہوتا ہے، لیکن اپنے معاملات کو وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے معاملات کو وہ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا۔ دنیا اس سے آ کے فائدہ حاصل کرتی ہے، لیکن خود وہ رب کی مشیت سمجھ کے، رب کی رضا سمجھ کے، رب کی خوشنودی کے خاطر اپنے معاملات مولا کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے لیے وہ تگ و دو نہیں کرتا۔ ایسے بندے کو پھر اللہ اپنا ولی بناتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخر پہ ایک حدیث بار کا اسی معنی کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ پھر اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ کام کرتا ہے، اللہ اس بندے کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس بندے کے قدم بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، اللہ اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اب وہ بندہ اپنی طاقت سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا ہے۔ اب بندہ دیکھتا فقط وہی ہے جو مولا اس کو دکھانا چاہتا ہے، بندہ کہتا وہی ہے جو مولا اس سے کہلوانا چاہتا ہے، بندہ سنتا وہی ہے جو مولا اس سے سنوانا چاہتا ہے۔ اب جو بات مولا اس سے نہیں کہلوانا چاہتا، بندہ ان باتوں سے گنگا ہو جاتا ہے۔
جو چیزیں اللہ بندے کو نہیں دکھانا چاہتا بندہ ان چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے، جو باتیں مولا اس بندے کو نہیں سنانا چاہتا بندہ ان باتوں سے بہرا ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، خواجہ قطب۔ اب بندہ دیکھتا وہی ہے جو اس کا رب اسے دکھانا چاہتا، ماشاءاللہ۔ بندہ سنتا وہی ہے جو اس کا مولا اسے سنانا چاہتا، بندہ بولتا وہی ہے جو مولا اس سے بلوانا چاہتا ہے۔ تو یہ جب بندہ ان معانی پر پورا اترتا ہے، ان مقامات کو طے کرتا ہے، جب بندہ اپنی ذات کا نہیں باقیوں کا مددگار ہو جاتا ہے، جب اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے، پھر اللہ بندے کو اپنا ولی بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ ان کا دامن تھامنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان نسبتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ان نسبتوں کو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید بنائے اور آخرت کے اندر بھی مفید بنائے۔ اور یہ یاد رکھیے، ہم اولیاء صوفیاء کے ماننے والے ہیں۔ آج جس طرح کا پرفتن دور ہے، تصوف اور اولیاء کی شان میں گستاخیاں اور لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی کوششیں، ان میں کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم صوفیاء کی حقیقی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے عمل سے ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو غلط ثابت کریں۔ اور اگر ہم عمل سے دور رہیں گے، حقیقت سے دور رہیں گے، درست تصورات ہمارے نہیں ہوں گے، پھر ہم خود ہی اس پیاری راہ کی بدنامی کروانے کے موجب بنیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درست راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔